حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن زهري ان بشر محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس معمر نحو عن زهري اخبرنا عبد الله بن عبد الله ان ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس عنهما قال كان رسول صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقى جبريل كان يلقى في كل ليلة من رمضان فيدارس القرآن فلو سلم اجود بالخیر من الريح المرسلہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بدر الوحی میں حدیث لائے ہیں، ان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت کا بیان ہے۔ کان اجود الناس کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ موحی الیہ کے وصف کا بیان ہے، موحی الیہ کی صفات کا بیان ہے۔ اور آپ کو پہلے شروع میں بتایا گیا کہ وحی اور متعلقات وحی سب کا بیان اس باب میں ہوگا، اور متعلقات وحی میں رسول اللہ کی ذات بھی ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے، موحی بھی ہے جبریل السلام، زمان وحی بھی ہے جو زمان وحی جو ہے رمضان ہے، وحی خود قرآن ہے۔ چار چیزوں کا بیان اس حدیث میں کہ رمضان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور فرماتے تھے اسلام آ کر قرآن کا، اور آپ اجود الناس، آپ سب سے زیادہ سخی تھے، اور جب رمضان آتا تو آپ کی سخاوت بڑھ جاتی زمانے کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، اور جبریل السلام کے یعنی انوارات کا اجتماع ہو جاتا جس سے دل کھل جاتا ہے، کیونکہ کنجوس آدمی کا دل تنگ ہوتا ہے، دراصل دل میں تنگی ہوتی ہے اس کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کنجوس آدمی سخاوت کرنا چاہے تو اس کے ہاتھ گردن پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے گلے میں کوئی زنجیر ہے جو اس کو اکٹھا کر دیتی، اور سخی جب سخاوت کرنا چاہتا ہے تو اس زرہ کی طرح ہو جاتی جو کھل جاتی۔ اس لیے پیغمبر السلام نے بزدلی اور بخل دونوں سے پناہ مانگی، کیونکہ بزدل کا دل بھی چھوٹا ہوتا ہے اور بخیل کا دل بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ بزدل، بز بکری کہتے ہیں، بزدل بکری کے دل والا یہ ہے اصل میں، شیر دل شیر کے دل والا، بز بکری کہتے ہیں، بز اخفش، بس بات یہ۔ اس لیے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موحی الیہ کے ایک وصف کا بیان ہے، اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ اچھا، اسخا نہیں کا اسخا الناس، اجود کیوں کہا ہے؟ بہت اہم نکتہ ہے۔ جود اور سخا میں فرق ہے، یاد رکھو، اگرچہ ایک معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں لیکن تحقیق کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ سخاوت کہتے ہیں مال تقسیم کرنا، مال، سخاوت کا تعلق مال کے ساتھ ہے، جود کا تعلق ہر کمال کے ساتھ ہے، ہر کمال دینا، اس کا نام جود ہے۔ مالدار صحابہ آ رہے ہیں، ان کو جنت دے رہے ہیں، ان کو صدیق بنا رہے ہیں، ان کو فاروق بنا رہے ہیں۔ اب ان کو مال کی ضرورت تو نہیں تھی، مال تو تھا ان کے پاس، انہیں بلکہ رسول اللہ پر مال خرچ کیا۔ یا ان کے لیے آپ جود کیا تھی کہ ان کو ایسے ایسے اونچے مقامات دے دی، عشرہ مبشرہ فی الجنہ فی الجنہ۔ تو جود کا معنی لکھا ہے اعطاء ما ینبغی لمن ینبغی، جس کے لیے جو چیز مناسب ہے وہ دینا۔ طالب علم آ رہے ہیں، ابو ہریرہ آ رہے ہیں، ابو ہریرہ نے تو مال نہیں مانگا، مجھے مال دو، کیونکہ مجھے علم چاہیے، بھوکا پڑا رہنا مجھے برداشت ہے لیکن مجھے علم چاہیے۔ کتنا علم دیا؟ 5374 حدیثیں ان سے آئیں، ہر جگہ ابو ہریرہ نظر آتے ہیں۔ یہ جود ہے، علم کے لیے آیا، علم دیا، مجاہد بننے آیا، جہاد میں اس کو مقام دیا، مبلغ بننے آیا، اس کو مبلغ بنا دیا، صدیق بننے آیا، صدیق بنا دیا، فاروق بنا دیا، شیر خدا بنا، یہ ساری چیزیں۔ تو جود کا تعلق، تو سخاوت جود کا ایک حصہ ہے، سخاوت جود کا ایک حصہ ہے، مال تقسیم کرنا۔ آپ سب زیادہ سخی تھے،
جو چیز لینے آیا اس کو دے دی۔ عکاشۃ بن محصن کھڑے ہوئے، مجھے ان 70,000 میں سے کر دیں جو بغیر حساب سے جنت میں جائیں گے۔ جا ہو گیا۔ اے اللہ اکبر، کر سکتا ہے کوئی پوری دنیا کا مال دے دے، یہ مرتبہ دے سکتا ہے؟ ہو گیا تو ان میں سے۔ ام حرام بنت ملحان نے کہا کہ وہ جو پہلا قافلہ قسطنطنیہ کا جہاد کر جس کے جنت کی بشارت دعا میں ان میں سے ہو جائے گا، ہو گئی، وہ جہاد میں چلی گئی، شہید ہو گئی وہاں۔ جن نے جو مطالبہ کیا ان میں سے ہو جائے گا، ہو گیا۔ اور بے شمار واقعات ہیں جو لینے آئے۔ میں نے آپ سے قرآن پڑھ لیں، چلو قرآن دے دیا اس کو، اب میں خود پڑھاتا ہوں۔ آپ نے خود قرآن پڑھا دیا۔ تو جود جو ہے اس کا تعلق ہر کمال کے، ہر قسم کا کمال رسول اللہ نے تقسیم کیا، ہر قسم کا کمال، دنیاوی بھی اخروی، دنیاوی بھی۔ جاؤ کیسر و کسرا خزانے تمہارے ہو گئے، یہ پورا عالم قدموں میں آ پڑا، انہی تختوں پر صحابہ بیٹھے تھے۔ یہ ہے نہیں، اس کے مال پر کوئی تھوڑا مال دینا کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد ہے، سمجھو یہ بات کو، سمجھو۔ یہ جھوٹ جو فرمایا ہے، جھوٹ، اس لیے اللہ نے اپنا جواد الکریم کہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں سخی ہوں، جواد کہا ہے۔ ہر ایک کو تو آپ یہاں علم لینے آپ کو علم دیں گے، یا آپ اس لیے تو نہیں آئے کہ آپ کو مال ملے یا وظیفہ ملے، روٹی ملے، اس کے لیے آپ نہیں آئے، آپ علم لینے آئے۔ کوئی ہنر لینے آیا، کوئی تجارت کر رہا ہے، سب کو جواد الکریم، وہ لفظ اجود الناس۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سخاوت کا دائرہ ہے بہت وسیع ہے، بہت، پوری دنیا اور آخرت اس میں آ جاتی ہے، دنیا آخرت اس میں آتی ہے، بہت وسیع ہے۔ پھر سفارش چل رہے ہو، شفاعت مقام محمود آپ کے پاس ہے، حوض کوثر آپ پلا رہے ہیں، یہ سب جود میں شامل ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنا دائرہ وسیع ہو گیا اس کا۔ اور مال کے اعتبار سے بھی آپ نے بہت مال تقسیم کیا، بھول جاتے تھے خود کی ضرورت کو بھی۔ رسول اللہ نے مال تقسیم کیا، حالانکہ ہدیے کا مال تھا۔ کہا رہا اماں نے کہا کہ آج ہمارا روزہ تھا، آپ نے گھر کچھ نہیں بھیجا، کہا مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ سخاوت کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ بہت مالدار ہو تو وہ ایک آدمی مالدار ہو 1000 میں سے 100 روپے دے دیتے ہو، واہ جی واہ، اور ایک کے پاس 100 روپیہ ہو وہ پورے کا پورا ہی دے دے، یہ زیادہ سخی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سارا مال لا کر دے دیا، اس لیے صحابہ میں آگے بڑھ گئے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا سارا مال اٹھا کے رہے، سوئی تک بھی لے آئے، یا مجاہد جس سے اپنے کپڑے سی لیا کریں گے۔ تو اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، سخاوت کا، جو ہے لٹا دے، پرواہ نہ کرے، جہاں ضرورت ہے، جہاں وقت ہے، بس لگا دے۔ لاکھ میں سے 100 روپے دے دینا، 1000 دے دینا، یہ کچھ سخاوت نہیں کہلاتی۔ دیکھنے کے اعتبار سے تو 1000 زیادہ ہے، لیکن دینے کے اعتبار سے زیادہ نہیں۔ اور یہ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں اہل بیت کے آگے بھی یہی اوصاف تھے۔ خود عبداللہ عباس کا واقعہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ کہیں گئے تو وہاں 500 اشرفیاں تھیں ان کے پاس، سفر پر جا رہے تھے۔ تو راستے میں انہیں بڑی بھوک لگی، وہ ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، پیسے تو ہیں لیکن، تو ایک بڑھیا کی کٹیا نظر آئی، وہاں چلے گئے۔ تو بڑھیا سے کہا ہمیں کھانے کچھ دو، کہا ایک ہی روٹی ہے جو میرا بیٹا شام کو آئے گا اس کے لیے پکا کے رکھی۔ عبداللہ عباس نے کہا آدھی ہمیں دے دو۔ اس بڑھیا نے کہا آدھی دینے میں عیب ہے، پوری لے لو۔ بیٹے سے کہوں گی آج رات تو ویسے ہی سو جا، مہمان آ گئے۔ ہمارے ہاں تو سب کچھ ہوتا ہے، تب بھی مہمان کو دوڑانے کی فکر ہوتی ہے۔ تو عبداللہ عباس نے غلام سے کہا کتنے پیسے؟ کہا جی 500 اشرفیاں۔ کہا ساری دے دو۔
انہوں نے کہا حضرت 2 بھی دے دیں تو ان کے لیے بہت زیادہ ہیں. کہا اس میں ٹکڑے کرنے میں عیب ہے، تھیلی میں پوری دے دو. عجیب بات. یہ رسول اللہ کا اثر تھا. آپ کی اولاد ہے نا، آپ کے اس خاندان، اجود الناس. تو جود اور سخا کا ایک بہت بڑا فرق ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. تو کان اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے سخی تھے. کان اجود ما یکون فی رمضان، آپ رمضان میں اور زیادہ سخی ہو جاتے. رمضان میں بڑی خیرات بڑھتی تھی، دنیاوی اخروی بھی. مغفرت کے فیصلے ہوتے، جاؤ معاف ہو گیا، معافی ہو گئی، جاؤ معافی. آج بھی بٹ رہا ہے. آج بھی چلے جاؤ وہاں جا کر مطالبہ رکھتے ہیں استغفر لنا یا رسول اللہ، ہمارے استغفار کر دیں. تو آپ استغفار کرتے فوراً معافی ہو جاتی، فوراً. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ الرَّسُولُ اللَّهَ وَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر آپ کے پاس آئیں اور خود بھی استغفار کرو اور رسول بھی استغفار کر، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا، اللہ یقیناً پائیں گے، یقیناً توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ اور رحم کرنے والا. رحم میں مغفرت بھی ہے، جنت بھی ہے. مغفرت میں صرف گناہ کی معافی ہے، لیکن رحم میں زائد چیز بھی ہے. تو صرف تواب نہیں پائیں گے، رحیم بھی پائیں گے. رسول اللہ کہہ دیں معاف ہو گیا، جاؤ بھائی غفر اللہ لک، اللہ نے معاف کر دیا، بس معافی ہو گئی. آج بھی یہی ہے، ثقافتیں بٹ رہی. مدینہ شریف میں جو بھی مہمان کا اکرام ہو رہا ہے حاجی کا، رسول اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. سید بدر عالم میٹھی رحمہ اللہ کا میں نے ملفوظ سنا ہے، وہاں ان کے کسی خادم نے مجھے بتایا کہ یہاں جو بھی کوئی دعوت کرتا ہے وہ رسول اللہ کی نیابت میں کرتا ہے. اصل میں مدینے والا اصل آپ کی طرف سے، اصل آپ کی طرف سے رسول اللہ کی نیابت میں کرتا ہے. جی آپ کی طرف سے ہوتا ہے. جس طرح آپ کی زندگی میں بھی صحابہ رسول اللہ کے مہمانوں کو لے جاتے تھے تو نیابت میں کرتے تھے وہ دعوت. اصل تو مہمان مضیف جو تھے رسول اللہ تھے. کہتے کون لے جائے گا میرے مہمان؟ جی میں 2 مجھے ساتھ 2 میرے ساتھ 3 میرے ساتھ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو رمضان میں ہی نہ یلقاء جبریل، جب جبریل السلام سے ملاقات ہوتی. دیکھو اب قرآن کا نور، رمضان کا نور، جبریل کا نور. کان یلقاء فی کل لیلۃ من رمضان، آپ رمضان کے ہر رات میں ملتے تھے. فیدارس القرآن، تو قرآن کا دور فرماتے تھے. یہ دور کرنا یہاں سے ثابت ہے، قرآن کا دور کرنا. دارس القرآن، اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا ہر رمضان میں، اس کا دور ہوتا تھا، پورے قرآن کا نہیں جتنا نازل شدہ ہوتا. لیکن آخری بار جب ملاقات ہوئی، جس کے بعد ذی الحجہ اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی ربیع الاول میں، اس وقت 2 بار آپ نے دور فرمایا، 2 بار. اسی میں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب آپ جانے والے ہیں. 2 بار دور ہوا، 1 بار دور ہوا، پھر دوبارہ پھر دور ہوا. دارس القرآن. تو قرآن کا یہ انوارات، جب نبی کا نور ادھر ہوتا، جب اسلام کا نور، رمضان کا نور، قرآن کا نور، تو جب یہ انوارات جمع ہوتے، نور انوار ہو جاتے، تو آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی. صلی اللہ علیہ وسلم عجب بالخمر المرسلہ، پیغمبر سلام خیر میں ریح مرسلہ سے زیادہ سخی تھے. ریح مرسلہ کہتے ہیں وہ ہوا جو بادل لے کر آتی ہے، اس کو ریح مرسلہ کہتے ہیں. مرسلہ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم نے بھیجی ہوائیں، لواقحہ جو ہے بیج، وہ قوت نامیہ پیدا کرنے کے لیے. لواقعہ کہتے ہیں جب وہ نر مادہ ملتے ہیں اور اس میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایسے آ کر پھلوں کے ان بوروں کو اڑاتی ہیں کہ وہ تلقی ہو جاتی ہے. ارسلنا الریاح، یہ وہ ارسلنا مرسلہ، ریح المرسلہ جو بادلیں مبشرات دیتی، مبشرات جس کو دیکھ کر کسان خوش ہو جاتا ہے، انسان خوش، بھئی اب بادل برسیں گے، کھیتی ہوگی اور ہر چیز ہری بھری ہو جائے گی. ریح مرسلہ سے زیادہ سخی تھے.
اب بتاؤ ریح مرسلہ جو بادل ہوتا ہے اس میں ہر شے اترتی. یہاں سے دیکھو یہ ایک نقطہ میرے ذہن میں آتا ہے آج کہ ریح مرسلہ جو آتی ہے اور بادل برساتی، تو بادل میں صرف یہ نہیں ہے کہ ایک چیز اترتی ہو، اس میں گندم بھی اتر رہی ہے، اس میں چاول بھی اتر رہے ہیں، اس میں آم بھی اتر رہے ہیں، اس میں ہر طرح کا پھل اتر رہا ہے، زمین کے خزانے بھی اتر رہے ہیں، سارا کچھ اس میں اتر رہا ہے. اس سے پانی سے جا کر زمین کے اندر کیا کچھ نہیں بنتا، سارے خزانے بنتے ہیں. اسی طرح جود جو ہے آپ اجود، جس طرح وہ ہر طرح کا خزانہ آسمان سے زمین پر اترتا ہے، اس طرح رسول اللہ نے ہر طرح کے کمالات کو تقسیم فرمایا. یہ بہت اہم بات ہے. یہ ریح مرسلہ اجود بالخیر، جس نے جو چیز لگائی اس میں سے وہ پیدا ہو رہی. آپ نے گندم کا بیج ڈالا ہے تو بارش نے گندم پیدا کر دی. آپ نے آم کا پودا لگا، آم پیدا. آپ نے کیلا لگایا، کیلا پیدا کر دی. سیب لگایا، سیب پیدا کر دی. رسول اللہ پر جو جس کمال کے لیے آپ نے وہ اس کو دے دیا. علم لینے آیا، علم دے دیا. جنت لینے آیا، جنت دے دی. شاہی لینا ہے، شاہی دے دی، شاہی دے دی. جاؤ بادشاہ، چلو وہاں بادشاہ تم، چلو وہاں کے تم بادشاہ. کتنے آتے تھے اور میں جاؤ تمہیں وہاں کا امیر بنایا، بادشاہ بن گیا اس علاقے کا. ریح مرسلہ سے زیادہ سخی تھے. ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ یہاں فرماتے تھے کہ ریح مرسلہ تو بنجر زمینوں کو آباد کرتی ہے، رسول اللہ نے بنجر دلوں کا آباد کیا تھا. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. مسیحا کہتے جو دوسروں کو شفا دینے والا. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا، حالی کے اشعار ہیں، مردوں کو مسیحا فرما دی. وہ کیا جس نے مردوں کو مسیحا کر دی. نبی کی نظر کا اثر دیکھ لیجئے، جو پتھر تھے ان کو گوہر دیکھ لیجئے. محمد کے تذکرے کہاں پر نہیں ہے، دو عالم میں چاہے جدھر دیکھ لیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب واضح و بیان کی کیسی حدیث ہے. لیکن تم لوگ ادھر ادھر لال کتابیں لے ہی رکھتے ہو، یہاں سے نہیں پڑھتے. ایک جگہ میں نے بیان کیا تھا اس پر، سیرت کے جلسے میں کالج میں. حیران ہو گئے سب وہ کہ اچھا ہم تو یہ سمجھ رہے سخی ہونے سے ایک ہی چیز مراد. نہ سخی تو کہا ہی نہیں کہیں، اجود کہا ہے. اگر سخی بھی ہے تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اس کے بعد یہ آخری حدیث ہے، انشاءاللہ کل اس پر بات کریں گے. یہ بہت اہم حدیث ہے جو آ رہی ہے. یہ دلائل نبوت میں سے کہلاتی ہے. دلائل نبوت وہ حدیث ہوتی ہیں جس میں نبی کی کیا علامت ہوتی ہے. تو علامات نبوت اور دلائل نبوت پر سب سے اہم حدیث یہ جو آ رہی، حدیث ہرقل کو حدیث ہرقل کہتے ہیں. علامات میں دلائل نبوت، ان میں سب سے بہترین کتاب مولانا عبدالحق محدث دہلوی کی ہے، جس کا نام ہی دلائل النبوہ ہے. ایسی کتابیں پڑھنی چاہیے. نبی کی شان اور نبی کے بارے میں، ان کی عصمت اور ان کے کیا تقاضے ہیں، بڑی اہم کتابیں ہیں. اور حقوق مصطفیٰ، شفا فی حقوق المصطفیٰ، یہ پڑھنی چاہیے. اب تو ترجمے اردو آ گئے ہیں. یہ فارسی میں اصل کتاب ہے عبدالحق محدث دہلوی کی، لیکن اب اردو ترجمہ آیا ہوا ہے. اور یہ شفا فی حقوق المصطفیٰ قاضی ایاز کی، یہ بہت اہم کتاب ہے. رسول اللہ کے ہم پر کیا حقوق ہے. اس موضوع پر یہ واحد کتاب ہے جو لکھی گئی. میرا بہت دل چاہتا ہے اس موضوع پر لکھنے کو انشاءاللہ. رسول اللہ کے ہم پر کیا حقوق ہے. ایک ہی کتاب دنیا میں آئی ہے یہ، اور ہوں گی لیکن متفرق مضامین ہیں، صرف کتاب کی شکل میں ہی ہے. اور اس کی آگے پھر بہت بڑی شرح ہے. اس کی ایک آگے کی شرح ہے حقوق اس کی، وہ بھی میرے پاس ہے. دونوں کتابیں ادھر رکھی ہیں، شرح بھی رکھی ہے. میں ایسی کتابوں کا بہت حریص ہوں جن پر بہت اہم بحثیں اور
نازک بحثیں جس میں ہوتی ہیں، یاد رکھیے بڑی نازک بحثیں ہوتی ہیں، آسان کام نہیں ہے اس کا۔ ہاں جی، اب موٹے موٹے موضوعات تک ویسی بات آ جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی بات۔ تو الشفا پہلے پڑھو، الشفا کے آگے پھر شروحات ہے۔ بہرحال شرح تو ترجمہ نہیں ہوئی، عربی میں ہے، لیکن اس کی یہ اصل کتاب اور عبدالحق دزدیلوی کی دلائل النبوہ، اس میں صحابہ کے بڑے عجیب تذکرے ہیں اس میں۔ بہرحال میرے پاس بہت پرانا نسخہ کوئی ہے، 60-70 سال پرانا نسخہ ہوگا میرے پاس، پتہ نہیں۔ بہرحال چلو، اچھا ابھی